مکتوب نمبر 39۔ یہ مکتوب بھی شیخ چتری کی طرف ارسال فرمایا، اس بیان میں کہ کام کا دار و مدار دل پر ہے، محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اسی قسم کے دیگر امور کے بارے میں حق سبحانہ و تعالی حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جو کجیے چشم سے پاک ہیں، اپنے غیر سے ہٹا کر اپنی پاک جناب کی طرف توجہ نصیب فرمائے۔ کام کا دار و مدار دل پر ہے، اگر دل حق سبحانہ و تعالی کے غیر کے ساتھ پھنسا ہوا ہے تو خراب اور ابتر ہے، محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کوئی کام نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف التفات کرنے سے دل کو بچانا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے ان کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، یہ دونوں امور ضروری ہیں۔ بدنی اعمال صالحہ کے بجا لانے کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ جس طرح اس دنیا میں بغیر بدن کے روح کا ہونا متصور نہیں ہے، اسی طرح بدنی نیک اعمال کے بغیر دل کے احوال کا حاصل ہونا محال ہے۔ بہت سے ملحد یعنی بے دین اور گمراہ لوگ اس زمانے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام و تحیہ کے صدقہ میں ہم کو ان کے ان برے اعتقادات سے نجات بخشے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخر پہ لکھا ہے نا کہ بہت سے ملحد لوگ اس زمانے میں اس قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ یعنی کس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کے بارے میں ولایت کے بہت لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، جبکہ شریعت پر چلنے کا اہتمام بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے جاوید حسین شاہ صاحب ہیں نا، جامعہ عبیدیہ والے، وہ یہ کہا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے نہیں جاتے، اور کہتے ہیں کہ بھئی تم تو یہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو، ہم تو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو جاوید حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان پیروں سے یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے تو مکے مدینے چلے جاتے ہو، لیکن جب دسترخوان بچھتا ہے تو چوڑے ہو کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہو، تو جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ بھی مکہ مدینہ میں جا کے کھا آیا کرو، کھانے کے لیے جو ہے وہ چونکڑی مار کے یہاں بیٹھتے ہو، اور نماز کے لیے مکے مدینے چلے جاتے ہو۔ تو اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ظاہری اعتبار سے جو شریعت کے اعمال ہیں ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دین کے جتنے اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جو باطن سے متعلق جو ہماری شریعت کا جو حصہ ہے، ہمارے دین کا جو حصہ ہے، یعنی اپنے دل کی اور نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور انسان کے دل کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک بیماری، روحانی بیماری غصے کی بھی ہوتی ہے۔
کہ جو انسان کی روح کو لگ جاتی ہے. اور یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے رشوت کا لینا دینا حرام ہے، جس طرح سے سود کا کاروبار کرنا حرام ہے، جس طرح سے سور اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح سے غصے کا انسان کے اندر ہونا بھی حرام ہے. تو اور غصے کی بیماری سے نجات کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے نا فرض کا درجہ رکھتا ہے. تو اب اس میں نا قرآن پاک کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، یعنی اس کا ترجمہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں. تو مفسرین نے نا اس بات سے یہ فرمایا ہے کہ غصے کی جو ایک قوت ہے نا انسان کے اندر، اس کو بالکل جڑ سے ختم کرنا مراد نہیں ہوتا کہ انسان کو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت غصہ آئے ہی نہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن غصہ آئے تو جس موقع پر جس وقت پر آنا چاہیے اس وقت پر آئے، اور جتنی مقدار میں غصہ کرنا ضروری ہے اتنی مقدار ہی میں غصہ کیا جائے. اگر جس وقت میں غصے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت میں غصہ کیا اور جتنے غصے کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ غصہ کیا تو یہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور اس میں ہم سارے ہی مبتلا ہیں. اس میں علماء نے نا یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے نا اس آیت میں والکاظمین الغیظ فرمایا ہے، والعادمین الغیظ نہیں فرمایا، کہ یعنی غصے کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں. اس لیے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جتنا غصہ انسان پیتا ہے، جتنے غصے پر انسان قابو پاتا ہے نا، تو جتنی مقدار غصے کی پر اس نے قابو پایا ہے، جتنا غصہ اس نے پیا ہے نا، تو اتنا ہی غصہ اس کے دل کے اندر جا کے نور بن جاتا ہے. اگر ایک چھٹانک غصہ اس کو آیا تھا تو اس نے وہ ایک چھٹانک غصہ پی لیا تو اس کے دل کے اندر ایک چھٹانک نور بن جائے گا. اور اگر اس کو 1 کلو غصہ آیا تھا تو اس نے اس 1 کلو غصے کو پی لیا، اس کو برداشت کر لیا، تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ 1 کلو نور پیدا فرما دیتے ہیں. تو اس میں نا جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے شریعت کے اندر دین کے اندر نا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا غیظ و غضب. تو یہ 2 لفظ غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں نا مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہوتا ہے نا غیظ، یہ وہ غصہ ہوتا ہے جس میں انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اپنے اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، اس کو پیتا رہتا ہے، اس کو برداشت کرتا رہتا ہے. تو اس غصے کو کہا جاتا ہے غیظ. جیسے وہ یعقوب علیہ السلام کا جو قصہ تھا نا، جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ گم ہو گئے تھے، تو اس موقع پر اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا تھا فَهُوَ کظیم، کہ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. تو اس لیے غیظ کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اپنے اندر ہی اندر گھٹتے رہنا. اور ایک ہوتا ہے غضب. تو یہ جو ہوتا ہے نا غضب کا لفظ، یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور
خالق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے بعض دفعہ ہم لوگ یہ کہہ لیتے ہیں نا کہ جی آج تو استاد جی بڑے غضب کے عالم کے اندر ہیں، یا دفتر کے اندر آج تو جو صاحب ہے نا وہ تو بڑے غضب کے عالم کے اندر ہیں. تو جو غضب کا لفظ ہوتا ہے یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، خالق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا لفظ غیظ کا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیظ کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اندر ہی اندر گھٹتے رہنا، اپنے غصے کو اندر ہی اندر گھماتے رہنا، اس کو چلاتے رہنا. تو جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ اس چیز سے پاک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں سے جب انتقام کا ارادہ فرمایا تو اس انتقام کے ارادے کی حالت کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ہم سارے ہی مبتلا ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اسے شفا دے دے. جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قوتیں عطا فرمائی ہیں، ایک شہوت کی قوت ہے اور ایک غصے کی قوت ہے. اور ان دونوں قوتوں کا انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. بات کب بگڑتی ہے؟ اس وقت بگڑتی ہے کہ جب شہوت کی قوت اور غصے کی قوت یہ اعتدال کے دائرے سے نکل جائے. اس میں نا جو صوفیاء ہیں نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شہوت کی قوت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ اس قوت کو استعمال کر کے انسان اپنے نفع کی چیز کو حاصل کر سکے اور اپنے نقصان کی چیز کو اپنے سے دور کر سکے. یہ قوت اللہ نے ہمیں اس لیے دی. اور اسی طرح سے جو غصہ ہے، جو غیظ و غضب ہے، یہ جو قوت ہے یہ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ انسان کی جان پر، مال پر، عزت پر، آبرو پر کوئی حملہ کرے تو اس حملے کے وقت میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو کا دفاع جس قوت سے کیا جائے گا اس قوت کا نام غصہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ بیماری تب بنتی ہیں، یہ روحانی مرض تب بنتی ہیں جب یہ اپنے اعتدال کے دائرے سے آگے بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہمیں اپنی ان چیزوں کی نا اصلاح کرنی ہے کہ جو ہمارا غصہ ہے یہ اعتدال کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے، دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے. اور بدترین انسان وہ ہے، بدترین مرد وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے. تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصے کی جو عادت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بالکل کل عدم کرنا مقصود نہیں ہے کہ یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک اعتدال کے اندر آ جائے، ایک کنٹرول کے اندر آ جائے. یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سب کو ہی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس میں اصلاح کرے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے اندر جو ذکر کا جو دوسرا سبق ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ روح پر اسم ذات کا ذکر کرنا، تو لطیفہ روح پر ذکر کرنے سے انسان کے اندر یہ جو غصے کی بیماری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بتدریج آہستہ آہستہ یہ قابو میں آنے لگتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی بس شیطان بڑا طاقتور ہے اور شیطان غالب آ جاتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں نا ہمارے سلسلے کے جو بزرگ تھے خواجہ عبدالخالق وجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ جب تک انسان کے اندر غصے کا مرض موجود ہے شیطان ایسے آدمی پر غالب آتا رہے گا۔ تو شیطان کے دور ہونے کا جو تعلق ہے نا وہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے نہیں ہے۔ اگر انسان نے بڑی محنت کی، بڑا اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، بڑی اس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، بڑا اپنے آپ کو تقوی سے رکھا، تو بڑی اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنے آپ کو شیطان سے بچایا ہوا ہے، لیکن جب اس کو حرام کے درجے کا غصہ آئے گا، یعنی غصے کا وہ درجہ جو حرام ہوتا ہے، تو اسی غصے کے درجے کے آتے ہی شیطان اس کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ تسمیہ کرتا رہے، وظیفے کا یہ کچھ بھی کرتا رہے، تو شیطان کے غلبے اور تسلط سے 100% جو نجات ہے نا اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان کے اندر سے غصے کی بیماری ختم نہ ہو۔ اور غصے کی بیماری کے 100% ختم ہونے کا جو تعلق ہے وہ انسان کے نفس کے مطمئنہ بننے کے ساتھ ہے، کہ جب تک انسان کا جو نفس ہے یہ مطمئنہ نہیں بنتا اس وقت تک غصے کے مرض سے 100% شفا انسان کو نہیں ہوتی۔ کیونکہ غصہ کب آتا ہے؟ کہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ہماری بات ماننے سے انکار کر دے، کوئی ہمارے حکم کو پورا کرنے سے انکار کر دے، جس طرح سے ہم نے کسی کو کہا تھا وہ ویسا کرنے سے انکار کر دے۔ تو جب انسان کے نفس کی منشا اور چاہت کے خلاف کوئی بھی کام ہوتا ہے انسان کو غصہ تب آتا ہے۔ تو جب تک یہ انسان کا نفس مٹتا نہیں ہے، یہ فنا نہیں ہوتا، اس انا کو فنا کا درجہ حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس نفس کو مطمئنہ بننے کا جو ہے نا وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، غصے سے جان نہیں چھوٹے گی، اور جب تک غصے سے جان نہیں چھوٹے گی شیطان کے تسلط سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے سلسلے کے جو سبق ہوتے ہیں نا یہ نا کوئی برکت کا سبب نہیں ہے کہ جی چلو کر لیا تو ثواب مل جائے گا، تو چلو جی کر لیں گے تو چلو اجر مل جائے گا۔ وہ تو ملے گا ہی ملے گا اللہ کے فضل سے، ہے نا بھائی۔ تو جو ہمارے سلسلے کا ہر سبق ہے پہلے سے لے کے 35ویں تک، ہر سبق کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک بیماری، روحانی بیماری کی شفا اللہ نے جوڑی ہوئی ہے، اور کسی نہ کسی روحانی مقام کا حصول ہر سبق کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ جی کوئی پہلے سبق پہ ہی رک کے بیٹھ گیا، کوئی چوتھے سبق پہ رک کے بیٹھ گیا، کوئی 5ویں سبق پہ رک کے بیٹھ گیا، بلکہ ہم اس میں نیت کریں، کوشش کریں، محنت کریں، آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی۔ اور جیسا کہ پتہ چلا ہے کہ جب تک انسان کا نفس مطمئنہ نہیں بنتا اس وقت تک غصہ ختم نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارا سلسلہ ہے نا اس سلسلے کے اندر جو انسان کے نفس امارہ کے نفس مطمئنہ بننے کے مراحل شروع ہوتے ہیں وہ کس سبق سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں سبق نمبر 17 سے۔
جو 17واں سبق ہے 10 جمع 7، جو 17واں سبق ہے اس سبق سے یعنی وہ مراقبہ ہوتا ہے، یعنی اس سبق سے، اس مراقبے سے انسان کا جو نفس امارہ ہے یہ مطمئنہ کی طرف کو سفر شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے پہلے سبق پر، دوسرے سبق پر، تیسرے سبق پر، چھٹے سبق پر، تو یہ جو ساری کی ساری جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے شفا نہیں ہوگی بھائی۔ تو پھر 4 سبق ہوتے ہیں، 17واں، 18واں، 19واں اور 20واں، کہ ان اسباق پر مراقبات کرنے سے، محنت کرنے سے، جتنے بقدر جس محنت کے بقدر انسان نے محنت کی ہوتی ہے، ان مراقبات کے اسباق کو کیا ہوتا ہے، تو انہیں اسی کے بقدر انسان کا جو نفس ہے اس کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی، اس کے اندر کی جو میں ہے وہ فنا ہونی شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ جو سبق ہے یہ محض برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی محنت بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں، اور ہمیں اس بات کی تڑپ لگی ہو کہ میں نے روحانی اعتبار سے اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ غصہ جو ہے نا یہ پھر ختم ہو جاتا ہے، نہیں آتا، اللہ کے فضل سے ایسا ہو جاتا ہے۔ جیسے شاید میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی تھی کہ ایک دفعہ نا ہمارے حضرت جی تھے، وہ شاید ملائیشیا گئے ہوئے تھے یا حج پہ گئے ہوئے تھے، تو میں نے ادھر ایک دن نا عصر کی نماز پڑھی، جہاں تو ہم کہیں آگے رہے تھے، تو عصر کا وقت تھا، وہ جو مسجد کے خادم صاحب ہیں نا وہ نا مسجد کا اندر ہال کی نا صفائی وغیرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا، وہ کہنے لگے کہ مجھے وہ مولانا صاحب کہتے ہیں نا حضرت جی کو، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مولانا صاحب کے ساتھ اس مسجد میں کام کرتے ہوئے تقریباً، اس نے کہا کہ شاید انہوں نے کہا کہ تقریباً 30 سال ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے پنجابی میں کہا، وہ خادم صاحب کہنے لگے مولانا صاحب دی نا کنڈ سوندی ہے، مولانا صاحب دی کنڈ سوندی پئی ہے کہ ان 30 سالوں کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے مولانا صاحب نے کوئی کام کہا، میں نے وہ نہیں کیا، یا کسی کام کو اس طرح کرنے سے کہا، میں نے اس طرح نہیں کیا، یا کوئی کام کرنے کو مجھے کہا، میں نے اس کو غلط کیا۔ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب دی کنڈ سوندی ہے کہ 30 سالوں میں نے مولانا صاحب کو ایک دفعہ بھی اپنے اوپر غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے ان 30 سالوں میں ایک دفعہ ایسا نہیں دیکھا کہ ان کو میرے اوپر غصہ آیا۔ تو ان اسباق پر محنت کرنے سے نا انسان کا نفس اتنا مٹ جاتا ہے۔ اور پھر غصہ، ایک ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو غصہ ہے نا یہ بڑی چالاک روحانی بیماری ہے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، اپنے سے طاقتور پہ نہیں آئے گا، یہ اپنے سے کمزور پہ آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو خادم صاحب ہیں وہ حضرت جی کے جونیئر ہیں، ان کے ماتحت ہیں، تو ایسے بندے پہ غصہ جلدی آتا ہے اور نکالنا بھی آسان ہوتا ہے، جونیئر جو ہوا اگلا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ کبھی بھی لہجہ بدل کر یا تیز لفظوں کے ساتھ، تیز لہجے کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا۔ تو مجھے جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو میں نے سوچا، میں نے کہا ہم وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ بات سنتے ہوتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میری شادی کو 55 سال ہو گئے ہیں، تو ان 55 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تو
مفتی تقی صاحب کہنے لگے کہ ہمارے وہ مجلس میں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بعد میں نا چپ کر کے نا اٹھ کے نا ہمارے شیخ صاحب کے گھر گئے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پردے میں نا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے یہ بات پوچھی کہ جی پیر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک دن مجلس میں نے یہ بات کہی تھی، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یہ بات سچ ہے۔ یہ کتنی بڑی کرامت ہے۔ اب بیوی پہ تو غصہ جلدی آتا ہے نا، وہ کر بھی کیا لے گی بیچاری، 55 سال ایسا وقت ہو، غصے کی بیماری اس طرح سے جڑ سے ختم ہو گئی تھی۔ تو مجھے وہ خادم صاحب کی بات سن کے میں نے کہا کہ میں نے کہا دیکھو یار یہ باتیں یا اس طرح کی چیزیں ہم نے نا کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں صرف، لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود۔ پھر حضرت جی سے ہی سنا، فرماتے تھے کہ جو ہے نا وہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 14-15 سال تعلق رہا، کثرت سے آنا جانا بھی رہا۔ تو فرماتے تھے کہ ان 14-15 سالوں میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت، مزاج، منشا، چاہت کے خلاف کوئی کتنا ہی الٹ کام کر دیتا، تو ہم نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا۔ 14-15 سال غصے میں نہیں دیکھا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ان روحانی بیماریوں سے نجات ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہمیں جو ہے نا وہ نہ تو باتیں جتنی مرضی انسان کرتا رہے، تقریریں جتنی مرضی کرتا رہے، لیکن ان باطنی اور روحانی امراض سے نجات حاصل کیے بغیر اس انسان کو نہ تو شریعت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے، نہ ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کو ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، شریعت کی حقیقت، نماز کی حقیقت، روزے کی حقیقت، زکوٰۃ اور حج کی حقیقت، تو یہ جتنا سارے کا سارا جو ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا ایمان ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کی حقیقت انسان کو فنائے نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی جو ہے نا وہ ایک آپشنل چیز نہیں ہے کہ جی چلو کر لیں تو اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہیں کریں گے تو چلو کوئی ایسی بات ایسا نہیں ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اپنے اندر ان چیزوں کو اور زیادہ پیدا کرنے کی محنت، کوشش، فکر کرنی ضروری ہے۔ جیسے آج ہمارے بارے میں ہی لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ عالم تو بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ ان کا نا معاملات کا شعبہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ دین کا بڑا کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ان کے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ملکوں میں سفر ہوئے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، وصولی کے لیے نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ جماعتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن غصہ بڑا آتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، خطبہ بڑا اچھا دیتے ہیں، بیان بڑا اچھا کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی ان باطنی صفات کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو دین پر، دین کے کام پر، دین والوں پر اعتراض اور اشکال کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کمال پیدا کرنا کہ ہمارے اندر سے یہ ساری کی ساری جو روحانی بیماریاں ہیں اللہ کرے نکل جائیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، ان کی یہ تحقیق ہے، ان کی یہ تحقیق ہے۔ تو جیسے کتابوں کے اندر ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ملتا ہے نا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا، پڑھتے ہیں نا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے،
تو فجر کے بعد جو ہے نا وہ حدیث اور فقہ پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے، تو ظہر کے وقت واپس آتے تھے، کھانا کھا کے تھوڑی دیر عصر تک آرام کرتے تھے۔ تو ظہر سے عصر کا تھوڑا سا وقت ان کے سونے کا ہوتا تھا، اس وقت میں وہ سویا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ اسی حسب معمول، اور ان کا جو کمرہ تھا وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چھت پہ تھا، تو ایک دن وہ ظہر کے بعد آرام کے لیے لیٹے تھے، تو نیچے کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ تو اب دروازہ جب کسی نے کھٹکھٹایا تو اب گھر میں اکیلے تھے، تو اٹھ کے ظاہراً نیچے گئے، دروازہ کھولا تو ایک آدمی سامنے بیٹھ کھڑا تھا۔ تو سلام دعا کے بعد اس نے کہا کہ حضرت ایک دین کا مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو اب اس میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جس وقت میں دین کا مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو تم لوگ آتے نہیں ہو، تو یہ وقت جو ہے وہ ساری رات کا میں جاگا ہوتا ہوں، صبح سے میں نے ظہر تک پڑھایا ہوتا ہے، تو اب یہ کون سا وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ لیکن اپنی اندر کی انا اتنی مٹی ہوئی تھی کہ یہ بات نہیں کی، بلکہ فرمایا جی فرمائیے کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو اب اس اللہ کے بندے نے کہا کہ او ہو امام صاحب مسئلہ تو یاد تھا، تو لیکن بس نا وہ مسئلہ بھول گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پوچھ لینا۔ تو امام صاحب جو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے گئے، چارپائی پہ بھی لیٹے ہی تھے، تو نیچے سے پھر کھٹ 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 کسی نے دوبارہ کھٹکھٹا دیا۔ تو اب پھر امام صاحب نیچے اترے، تو اب ہمارے جیسا ہوتا ہے نا، کیا مصیبت ہے، کیا لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ کہتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہے، بدتمیز کہیں کے، ناہنجار کہیں کے، ہم یہ باتیں کرتے نیچے اتر رہے ہوتے۔ تو نیچے اترے تو وہی صاحب پھر کھڑے تھے، تو پھر سلام دعا کے بعد کہا کہ جی فرمائیے۔ ان کا حضرت وہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ کب پوچھیے؟ ان کا حضرت بس یاد تھا، جب آپ نے دروازہ کھولا بھول گیا۔ تو اب تو ایک آدمی کے صبر کا جو پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہونا بن ہی جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ ہمیں اچھا بھائی چلو کوئی بات نہیں۔ اب یہ کوئی بات نہیں کہنا کتنا مشکل ہے کہ بھائی جب یاد آ جائے نا پھر پوچھ لیں۔ پھر اوپر چلے گئے، جا کے لیٹے ہی تھے، پھر نیچے سے کسی نے کھٹ 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 کھٹ، پھر سیڑھیاں نیچے اترے۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو اب تو حق بنتا تھا دوسرے کو جو ہے نا وہ کچھ کہہ دینے کا، باتیں سنانے کا، لیکن خاموشی سے سیڑھیاں اتریں، دروازہ کھولا تو پھر وہی نیچے آدمی کھڑا، اس سے پوچھا جی فرمائیے۔ اس نے کہا جی بس مسئلہ یاد آ گیا تھا، بس جب آپ نے دروازہ کھولا ہی تھا تو بھول گیا۔ تیسری بار ایسا ہو تو امام صاحب پھر چلے گئے، پھر لیٹے ہی تھے، پھر ٹھک 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 ٹھک، تو پھر نیچے آئے، پھر دروازہ کھولا، اس نے کہا جی مسئلہ یاد آ گیا۔ تو چوتھی دفعہ میں تو فرمایا جی پوچھیے کیا مسئلہ ہے۔ تو اب اس اللہ کے بندے نے مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت وہ مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو پخانہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اس نے یہ مسئلہ پوچھا۔ تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر تو تازہ پخانہ ہو، اگر تو تازہ پخانہ ہو تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر وہ پرانا ہو گیا ہے، کچھ دیر اس کو گزر چکی ہے، تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلے کے اعتبار سے مسئلے کا صحیح جواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس آدمی نے سے آگے سے جو سوال کیا ہے نا، اس نے اگر ہمارے جیسا ہوتا تو وہ ہمارے جو ہے نا وہ صبر کا جو پیمانہ ہے نا وہ اب تو ختم ہو جاتا۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ اس کو یہ بات بتائی نا کہ ایسا ہو تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو تو ایسا ہوتا ہے، تو اس آدمی نے اگلا سوال کیا، آپ نے کھا کے دیکھا ہے؟ آپ نے کھا کے دیکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ہو تو میٹھا ہوتا ہے، اس طرح کا ہو تو کڑوا ہو جاتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی میں مٹی ہوئی تھی،
اتنا جو نفس تھا وہ فنا ہو چکا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سے غصے میں نہیں آئے اور اس کو فرمایا بھائی اس چیز کا جو تعلق ہے نا وہ انسان کی عقل اور سمجھ سے بھی ہوتا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ جو مکھی ہے نا وہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے, اور جب انسان کا پخانہ ابھی تازہ ہو نا تو اس پہ مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے. ابھی کوئی دیکھنے نہ لگ جائے بیٹھ کے کہ مکھی بیٹھتی ہے کہ نہیں اس پہ, ٹھیک ہے نا, کہ جو مکھی ہمیشہ اس چیز پہ بیٹھتی ہے جو میٹھی ہو. اور کہا کہ اس چیز کا انسانوں نے تجربہ کیا ہے, انسانوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو مکھی ہے وہ خشک اور پرانے پخانے پہ نہیں بیٹھتی, تازہ پہ بیٹھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. تو جب امام صاحب نے یہ بات اس کو بتائی تو وہ جو آدمی تھا نا اس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کے نا ان سے معافی مانگی. اس نے کہا کہ حضرت اصل میں نا میرا جو ہے نا مسئلہ پوچھنا آپ سے مقصود نہیں تھا, بلکہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے تو ہماری آپس میں نا جیسے ہم شرط لگا لیتے ہیں, ہماری آپس میں نا ایک شرط لگ گئی تھی. میں یہ کہتا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ حلیم اور بردبار طبیعت کے مالک ہیں, جبکہ میرا دوست یہ کہتا تھا کہ اس وقت اس روئے زمین پر امام ابو حنیفہ سے زیادہ بردبار اور غصے پہ قابو پانے والا انسان موجود نہیں ہے. تو میرا مقصد صرف آپ کا امتحان لینا تھا, اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس وقت ہماری روئے زمین پر آپ سے زیادہ حلیم, بردبار اور غصے پر قابو رکھنے والا انسان موجود نہیں ہے. بھئی ہم تو نا ان لوگوں کے نام لیوا ہیں, تو جب ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں ہم بات بات پر ان کا حوالہ دیتے ہیں, بات بات پر ان کی بات نقل کرتے ہیں, تو ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق اور ظاہری باطنی صفات بھی اللہ کرے ان لوگوں جیسی بن جائے. تو اس لیے اب آخر میں یہ بات تھی کہ ایک حدیث پاک کے اندر غصے پر قابو پانے کے 4 انعام بیان کیے گئے. اس میں پہلا انعام یہ ہے کہ جب کسی انسان کو غصہ آیا اور اس نے اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا, اپنے غصے پر قابو پا لیا, تو جب وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے تو اس غصے پہ قابو پانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا. اور پھر دوسرا انعام اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس کے لیے یہ رکھا کہ دنیا کے اندر جو آدمی اپنے غصے پر قابو پاتا رہے گا, اپنے غصے کو پیتا رہے گا, ٹھیک ہے, تو ایسے آدمی کا قیامت کے دن یہ اکرام کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو قیامت کے دن آواز دے کر بلائیں گے اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے سامنے ایک حوروں کی ایک جو ہے نا وہ ایک سلطنت موجود ہے, تو اس میں جاؤ اور اس میں سے اپنی پسند کی جو حور تمہیں اچھی لگے اپنے لیے لے آؤ, یہ تمہارا اکرام تمہارے اپنے غصے پر قابو پانے کی وجہ سے کیا گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. اور پھر تیسرا انعام یہ دیا جائے گا غصہ پینے والے کو کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اس مجمع کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا اللہ کے ذمے کوئی حق باقی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. ایسا آدمی جس کا اللہ کے ذمے کوئی حق باقی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ صرف وہ آدمی کھڑا ہوگا کہ دنیا میں جس نے کسی کی غلطی کو خندہ پیشانی سے معاف کیا ہو, اس پر غصہ نہیں کیا ہو. اور چوتھا انعام اس کو یہ دیا جائے گا, آتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو یہ چاہتا ہے
کہ جنت کے اندر اس کو اونچے اونچے محل اور بلند درجات ملیں، تو وہ یہ کام کرے کہ جو شخص اس پہ ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے، جو اس کے ساتھ قطع رحمی کرے وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری کو جوڑنے والا بنے۔ تو یہ 4 انعام حدیث پاک کے اندر غصے پر قابو پانے کے فرمائے گئے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر یہ جتنی بھی جو ہے نا اب یہ جو روحانی بیماریاں ہیں جن کے اندر یہ غصہ بھی شامل ہے، کہ اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے۔ اب یہ غصے کا جو موضوع ہے تو یہ بڑا لمبا، اس میں صوفیاء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ غصے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غصے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اور پھر غصے پر قابو پانے کے طریقے کتنے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو ان چیزوں کا بھی بھائی انشاءاللہ مذاکرہ